لکھا گیا ہے کہ شیطان آیا اور سارے اپنے چیلوں کو بلایا اور کہا کیا 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 ہے تم نے آج؟ سارے چیلوں نے بتایا ہم نے شوہر بیوی میں جھگڑا کرایا، فلاں کو وہ کرایا، یہ کرایا صاحب۔ ایک شیطان نے کہا ایک بچے کو میں نے مدرسہ جانے سے روک دیا، علم حاصل کرنے سے میں نے بچے کو روک دیا۔ شیطان نے اٹھا کر اس کو گود میں بٹھا لیا، آجا تو بہت بڑا کام کیا ہے۔ توجہ، شیطان اس پر بہت خوش ہوا۔ ارے شوہر بیوی کو لڑا کے آئے ہوئے چیلے بھی تھے اور گھروں میں فساد مچا کر کے آئے، کسی کو زنا کروا کے آئے، کسی سے ڈاکہ زنی کروا کے آئے۔ شیطانوں نے بہت سارے کام کرائے، ایک چیلا بچے کو علم حاصل کرنے سے روک دیا تو بڑے گرو گھنٹال نے اس کو گود میں بٹھا لیا، تو سب سے بڑا کام کر کے آئے۔ سارے شیطان پریشان ہوئے، کہا اس نے اتنا بڑا کام کر دیا؟ کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے ایک بزرگ کا لباس پہن کر چیلوں کو پیچھے کیا اور کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں دوسرے کو بہکانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے اس نے ایک جاہل عبادت گزار کے پاس اپنے چیلوں کو لے کر، وہ سب مخفی تھے اور یہ بزرگ کی شکل میں گیا، ایک جاہل عبادت گزار، یاد رکھو عبادت تو کر رہا ہے لیکن علم نہیں ہے۔ جو آج کل کے بہت سارے جاہل پیر بنے ہوئے ہیں، تصور کی نماز پڑھنے والے نابالغ پیر ہیں، ان پر نماز فرض ہی نہیں ہے، بالغ ہی نہیں ہوئے اس کے لیے پیر۔ وہ ایسا کوئی پیر ہے تو وہ پیر ہے، وہ شریعت مصطفیٰ کو چھوڑنے والا کوئی پیر ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کوئی بھی ہو۔ ایسا جاہل پیر بیٹھا ہوا تھا، شیطان گیا وہاں پر، جا کر کے کہا حضور آپ کی عبادتیں اتنی، آپ کی ریاضتیں اتنی اللہ نے بہت پسند کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا پسند کیا آپ کی عبادتوں کو کہ آج معراج میں بلا لیا آپ کو۔ ہاں، پیر صاحب خوش ہو گئے، کہا اللہ نے مجھے معراج میں بلایا، جلدی جلدی اٹھا اور جبہ پہنے اور تیار ہو گئے، ہاں سفر معراج پر جانے کے لیے۔ اور یہ ابلیس بزرگ بن کر کے آیا ہے، اور پیر صاحب اٹھ گئے، جاہل کی بات کر رہا ہوں، جاہل لیکن عبادت تو بہت کرتا تھا، اسے اپنی عبادتوں پہ فخر تھا، اور اٹھ گیا، کہا کہ مجھے اللہ نے پسند کیا، بلایا چلو ساتھ میں۔ شیطان باہر ایک گدھا لا کے کھڑا کیا تھا اور وہ جاہل پیر صاحب کو گدھے پہ بٹھایا، کہا یہ براق ہے تمہاری، اور اس براق کو لے کر بھگایا، اور گدھا جیسی بھاگا تو ایک بہت بڑا گڑھا تھا کچرا کرکٹ کا، اس میں گرا دیا۔ پیر صاحب گرے اور پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ پہلا آسمان ہے۔ اٹھایا، پھر بٹھایا، پھر گدھے کو لے جا کر دوسرے گڑھے میں گرایا، کہا دوسرا آسمان ہے۔ پھر اٹھایا، پھر گرایا، تیسرا آسمان۔ ارے ساتویں آسمان تک تو جوڑ جوڑ ہل گئے تھے۔ جاہل پیر صاحب کی پوری اس نے اچھی درگت بنائی اور لے جا کر کے گندے حالت میں چھوڑ دیا، اور تالیاں بجاتا ہوا گیا اور اپنے چیلوں سے کہا ایک جاہل کو گمراہ کرنا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، تم نے دیکھ لیا، اس کو معراج کے بہانے اٹھا لو تو آ جاتا ہے، اور آئے بھی گیا اور گر بھی گیا۔ اب سنو، وہی ابلیس پھر اپنے چیلوں کو لے کر کے گیا ایک علم والے کے پاس، جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پاک کو پڑھا تھا، سمجھا تھا، اس کے پاس گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا، وہی لباس ہے، بزرگ کی فرشتہ بن کر کے آیا ہے۔ وہ عالم ربانی اپنی کتابوں میں مصروف تھے، دیکھا کون ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ ابلیس نے کہا میں جبرائیل ہوں، اللہ کا حکم ہے، آپ نے اتنا علمی کام کیا، اللہ نے پسند کیا، آج آپ کو معراج میں بلایا ہے۔ وہ عالم دین جھاڑو اٹھائے اور مارنا شروع کیا، کہا ادھر سے مارا، ادھر سے مارا، اور کہا بدبخت کمبخت تو ابلیس ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جبرائیل صرف میرے نبی کے پاس آیا کرتے تھے، صرف میرے نبی کے پاس آیا کرتے تھے، اور تو کہہ رہا معراج کی بات، ارے پہلے والے نبیوں کو نہیں ہوئی تو اس امتی کو کیا ہوگی؟ وہ میرے نبی کی خاصیت تھی، وہ نبی کو ہوئی، نہ پہلے کسی کو ہوئی، نہ قیامت تک کسی کو ہوگی۔ علم حاصل کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ورنہ معراج کے نام پر بہت سارے تمہیں گڑھوں میں گرا بھی دیں گے۔ آج کا دور بھی ہے جھوٹے اور جعلی پیروں کا، جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگوں کو بے لگام کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کیسی کیسی بحثیں، انٹرنیٹ پر بھی اس کی بھرمار۔ ارے باہر سے زیادہ ہمیں اندر کے لوگوں سے خطرہ ہے۔ شیطان ایسا نہیں ہے کہ دو سینگ لے کر کے آئے گا
اور کالا چہرہ لے کر بڑے بالوں کے ساتھ. ارے شیطان انسان کی شکل میں آئے گا, کبھی کسی پیر کی شکل میں, کبھی کسی عبادت گزار کی شکل میں, اور وہ بہت اٹریکٹیو ہو کر کے بھی آ سکتا ہے تمہیں لبھانے والی صورت میں. تمہیں صرف ایک بات یاد رکھنا ہے, میرے نبی کا راستہ چھوڑ کر جو بھی بات کرے گا وہ میرا ہو نہیں سکتا. ہو سکتا ہے؟ غریب نواز نے کبھی نماز چھوڑی ہے تو مجھے بتا. غوث پاک نے کبھی نمازیں چھوڑی ہے تو بتاؤ. جب اتنے بڑے بڑے اولیاء نے نماز نہیں چھوڑی تو یہ جھوٹے پیر کہتے ہیں ہم تو تصور کی نماز پڑھتے ہیں. کتنے تو مرید ایسے بہک جاتے ہیں, ارے یہ دن بھر قوالی میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب پہنچا دیں گے. کیا پہنچائیں گے؟ قبر میں اتنے ڈنڈے پیر کو پڑھ رہے ہوں گے, تجھے کیا پہنچائے گا وہ؟ ہاں, نماز کی جو تلقین نہیں کرتا, جو شریعت مصطفیٰ کی بات نہیں کرتا, وہ تمہیں کہیں نہیں پہنچا سکتا, وہ گڑھے میں پہنچائے گا. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں, جھوٹوں کی دنیا سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا تمہاری ایمان کا امتحان ہے یہ. ورنہ صدیق اکبر جیسی ذات, فاروق اعظم جیسی ذات, عثمان غنی جیسی ذات, ارے حیدر کرار, توجہ, جو آج علی 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 کرنے پر لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہو تو وہ بھی سنیں, مولا علی کی بات کرنے والے لوگ وہ بھی سنیں. حضرت علی وہ ایمان کی علامت ہے کہ نہیں؟ ایمان کی علامت ہے. وہ علی جب رسول اللہ خود ان کے زانوں پر سر رکھ کر سو رہے ہوں اور حضرت علی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی ہو, وہ کس کے لیے چھوٹی تھی؟ نبی کے لیے. نبی کے لیے چھوٹی, تب بھی حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ میری نماز چھوٹی ہے. اور ربی پاک بیدار ہوئے تو یہ نہیں کہا کہ علی سب معاف ہے چھوڑ دے, میرے لیے چھوڑا ہے تو معاف ہے. نہیں, میرے آقا نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا, کہا علی نماز فرض ہے, تو نماز پڑھ لے. اور علی کا نام لینے والے کہتے ہیں معاف ہو جائے گا سب, پیر صاحب بخشوا دیں گے. حضرت علی کے لیے میرے آقا نے فرمایا سورج ڈوب بھی گیا تو پلٹا کر کہا نماز پڑھ لو, نماز پڑھ لو. اور یا نماز سے برگشتہ کرنے والے لوگ یہ کہاں سے شریعت مصطفیٰ کے ہو سکتے ہیں؟ نماز حقیقت میں ہے کیا؟ میرے نبی کی اداؤں کا تو نام ہے, کوئی الگ سے ہے یہ؟ ہم کھڑے ہوتے ہیں, یہ کس کی ادا ہے؟ نبی کی ادا ہے. رکوع میں جاتے ہیں, کس کی ادا ہے؟ سجدے میں جاتے ہیں, کس کی ادا ہے؟ قعدے میں بیٹھتے ہیں, کس کی ادا ہے؟ یہ ساری اداؤں کا مجموعہ ہی نماز ہے. اور جو عاشق رسول اپنے آپ کو کہتا ہے وہ اپنے محبوب کی اداؤں پہ کیسے نہیں عمل کر سکتا؟ وہ اپنے نبی کی اداؤں پر عمل کرے.